السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلاور حسین۔ ویلکم ٹو دس AM دیسی چیز ٹپس یوٹیوب چینل۔ تمام دوست کیسے ہیں؟ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، صحت یافتہ ہوں۔ ابو کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ دوستو، پہلی کی طرح اپنی حکمت طب سے، اپنی تجربات سے، مجربات میں سے ایک آج مجرب نسخہ لے کر آیا ہوں، خونی بادی اور ریحی بواسیر کے لیے۔ کمال کا نسخہ ہے، میں کہتا ہوں کمال کا نسخہ ہے۔ کسی قسم کی بواسیر ہے نا آپ کو، ایک بار اس کو آپریشن کروانے سے پہلے استعمال ضرور کریں، تاکہ آپ آپریشن کی مصیبت سے بچ جائیں۔ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، چھوٹی سی ریکویسٹ کے بعد نسخہ نوٹ فرماؤں گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ یہ جو جاہل لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے جاہل، جن کو یہ پریشانی ہے کہ ہم حکیم کی دوائی کھائیں گے تو گردے فیل ہو جائیں گے، او بھائی نہیں مرتے آپ لوگوں کو چاہیے وہ جہاں کسی کے پاس علاج ہے ہی نہیں، آپ وہاں ہی جائیں۔ جس انسان کو یقین نہیں ہے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ طب تو آ رہی ہے اللہ پاک کے پاک پیغمبر سے آ رہی ہے، یہ کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز کو انگریز نے بنایا ہے، ایک کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو جھوٹی تو انگریز کی ہوگی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو یہ سوچتا ہے نا کہ اس چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اور پھر بھی اس کا ذہن نہیں مانتا، تو اس سے بڑا غلط انسان ہے ہی نہیں میرے خیال سے۔ نسخہ نوٹ فرمائیں میرے دوستو، ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، چینل سبسکرائب ضرور کیا کریں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس کو دبا دیا کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور لائک کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انسانیت کی بھلائی کا کام کیا کریں۔ آپ بھلائی کا، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں کا فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ آپ کا شیئر کرنے سے کیا جاتا ہے؟ فائدہ کریں نا، آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں۔ آپ نے آب مولی لینی ہے، مولی کا پانی لینا ہے۔ ویسے لیتے تو 1 کلو ہیں، لیکن آج کل موسم جیسے نہیں ہے تو آپ خود سے نکالا کریں، اس کو گرینڈ کر کے کپڑ چھان کر لیا کریں۔ مولی کا پانی آپ خود سے نکالا، ½ کلو آپ نے پانی لے لینا ہے مولی کا۔ رسوانت مستغی 20 گرام لینی ہے۔ مغز تخم نیم لینے ہیں آپ نے۔ ابھی بھی موسم نہیں ہے مغز کا، لیکن ابھی تو اس طرح کے اگر آپ کو ملیں گے نا کہیں سے، بڑی مشکل سے ملیں گے، اور ان کی یہ پوزیشن ہوگی۔ یہ دیکھیں مغز اندر سے سبلے ہوئے ہیں، یہ مغز گٹھلی ہے نیم کی، اس کو اندر سے مغز نکل آتا ہے۔ تو ابھی مغز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی حالت نہیں ہے مغز کی، یہ دیکھیں سبلا ہوا ہے۔ مغز نیم لے لینے ہیں۔ نانگ کثیر لینی ہے 20 گرام، کفور لینا ہے 20 گرام، اور مستغی لینی ہے 20 گرام۔ مستغی کے اندر سے بیج نکال لینے ہیں، اور اوپر والا چھل کا استعمال کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں آپ، بڑا آسان طریقہ ہے، کام کی چیز ہے۔ یہ جو ½ کلو آپ نے مولی کا پانی نکالا ہے، اس کے اندر آپ نے رسوند جو ہے، مستغی رسوند جو ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ اس کو رات کو رکھیں، اس کو صبح جب وہ آپ کو ٹھیک لگے تو آگ کے اوپر رکھنا ہے اور بالکل گاڑھا کرنا ہے۔ اس کلو کو سکھاتے رہنا ہے، جب 50 گرام رہ جائے تو آپ نے بند کر دینا ہے آگ۔ باقی جتنی دوائیاں، ساری دوائیاں آپ نے کوٹ کر پاؤڈر بنایا ہوگا، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے 50 گرام پانی بچایا ہوا ہے نا، آپ نے 50 گرام پانی کے اندر ان ساری دوائیوں کے پاؤڈر کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ جب ڈالیں گے تو اس کا گاڑھا سا پیسٹ بن جائے گا، آٹے کی طرح۔ اگر پیسٹ تھوڑا پتلا ہو تو تھوڑا سا نمک اس میں مکس کر لیا کریں، اس میں تھوڑا سا آٹا مکس کر لیا کریں، اور آٹے کی طرح بنا لیں۔ اور اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہیں بڑے چنے کے برابر۔ بڑا چنا نہیں ہوتا سالن جس سے پکاتے ہیں، اس طرح کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ آپ نے 2 گولی 3 ٹائم استعمال کرنی ہے، صبح، دوپہر، شام۔
آپ اس کو استعمال کریں، خدا کی قسم بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے طب میں، ہمارے دواخانے کے اوپر استعمال ہونے والا ہے، اور ہزاروں مریض ٹھیک ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ آپ لوگوں کو میں کوئی ایسے نسخے نہیں بتاتا کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو، آپ کے پیسے ضائع ہوں۔ میرے بھائی آپ کے پیسے بھی قیمتی ہیں، آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے۔ آپ نے صرف کرنا کیا ہوتا ہے کہ چیزیں اصل لیا کریں اور دوائی بنایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ کے کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جائیں گے۔ صرف ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پرہیز کرنا ہے وائی اور بادی چیزوں سے اور کھٹی چیزوں سے۔ پرہیز نہیں کریں گے تو بواسیر آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، پرہیز کریں گے تو پھر بواسیر آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔